ایک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اس کو اپنی ساری تکلیفیں اور ساری جو اس نے درد برداشت کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں جیسی بہت بڑا ماں جیسا رتبہ دیتا ہے اور اس کو ماں بناتا ہے، اور وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے کیونکہ اس کو اولاد جیسی بہت بڑی خوشی ملتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا دکھ تب لگتا ہے کہ جب سب تکلیفیں برداشت کریں لیکن اس کے بعد بہت بڑی خوشی ملے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے بھی، یعنی کہ بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خوشی دی ہوئی ہو اور اچانک سے پتہ لگے کہ وہ خوشی آپ کی نظروں کے سامنے سے چلی گئی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو بتاؤں، لیکن میرے خود ہاتھ پیر اس طرح کے کانپ رہے ہیں۔ لیکن ہم پہ یہ تکلیف گزری ہے، ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس تکلیف کو خود فیل کیا ہے، خود محسوس کیا ہے، اور بس اتنا زیادہ یہ کرب اور اتنی تکلیف میری بہن نے برداشت کی ہے، تو میری بہن نے کیا، ہم سب نے اس کے ساتھ برداشت کیا ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش میں اس کو کیوں ڈالا ہے کہ پھولوں جیسی بیٹی دے کے تقریباً 22 مئی کو پیدا ہوتی ہے وہ، اور 13 جولائی کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اتنی خوشی ہوئی جب مجھے پتہ لگا کہ میری کزن، میری بہنوں جیسی کزن جس کے گھر بیٹی ہوئی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے اس کو فون پہ مبارکیں دینا شروع کر دی۔ اس کی پہلے ایک بیٹی تھی، جب پیدا ہوئی بلکہ میں نہیں جا سکی، تو میں نے کہا تھا میں آؤں گی آپ کے گھر، ضرور آؤں گی، لازمی آؤں گی، چکر لگاؤں گی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، وہ ہے بھی اتنی پیاری، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ پھولوں کے جیسی۔ میں اتنی خوش ہوئی تھی اس کے پیدا ہونے پہ، لیکن سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس کی نارمل ڈیلیوری ہوئی، بہت کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہوا، بڑے اچھے طریقے سے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا سارا کچھ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دی گئی، گھر چلے گئے سارے لوگ، اور گھر میں بھی ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ والا حادثہ ہو جائے گا، اس طریقے سے اچانک اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ ہم سے دور چلی جائے گی۔ خاص کر تب پتہ لگا جب تب پتہ لگا کہ جب 1-1.5 مہینے بعد مجھے فون آتا ہے اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ مینال فوت ہو گئی ہے، تو اتنا بڑا دکھ لگا، اتنا بڑا دل کو دھچکا لگتا ہے کہ بھئی اچانک سے ایسے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، اور اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ آخر کیوں ہوا۔ اصل میں یہ وجہ بنی کہ مینال بہت ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ صحت مند بچی، جیسے کہ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں، اور اس کا سارا ٹھیک ٹھاک ہنستی، باتیں کرتی، مطلب باتیں ایسے نہیں کہ بولنا شروع ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ماں ایسے جس طرح ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اس کی ہو گئی تھی کافی زیادہ۔ تو وہ اتنی زیادہ ماما کو دیکھنا، ہنسنا، بس ہنسے بچہ ماں کو دیکھ کے تب بھی ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی کافی زیادہ اچھے طریقے سے ماشاءاللہ گروتھ ہو رہی تھی، اور صحت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اس کی۔ لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے لیے میں سب سے بڑی بلیم جو کرتی ہوں نا، یہ ان لوگوں کو کرتی ہوں کہ جو ہم لوگ اپنی کوتاہیاں بھی کرتے ہیں کئی، کہ جب بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیو کے قطرے یا پھر جو آپ کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو وہ ایک پراپر سینٹر ہوتا ہے، گورنمنٹ نے کچھ ادارے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ہی جا کے آپ کو حفاظتی ٹیکے لگوانے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی ہیں جو کہ گھر گھر جا کے بھی انجیکشن لگا رہی ہوتی ہیں بچوں کو۔ لیکن ہم لوگوں کو، میں کہتی ہوں پولیو کے ڈراپس والے بھی آ جائیں بھائی تو وہ پلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھا ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، نہ ایکسپائری ہوتی ہے، نہ ان کے وہ آتے ہیں اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی احسان کرنا ہے ہم لوگوں کے، بچہ لے کے آئیں، بچے کی کیا عمر ہے، اس طریقے سے انہوں نے ڈیل کرنا ہے، کوئی انہوں نے آرام سے بات نہیں کرنی ہم سے۔ اگر ہم بالفرض کوئی ایک آدھ سوال پوچھ ہی لیتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا آگے سے جواب ملتا ہے تو ہم چپ ہی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا لا کہ آپ لوگ دوائیاں دے رہے ہیں بچوں ہمارے کو پلا رہے ہیں، ہم چپ کر کے بچہ آگے کر دیتے ہیں، یہ لو جی پلا لو جو پلانا ہے۔ اس چیز کا مجھے اتنا دکھ لگتا ہے نا کہ اس طریقے سے وہ آئی ہیں 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز، انہوں نے بچی کو 2 انجیکشن لگائے ہیں،
2 یا 3 انجیکشن جو لگتے ہیں دوسرے مہینے میں وہ انہوں نے لگائے ہیں بچی کو. شام کا ٹائم تھا تو جب وہ لگا کے گئی ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک شیشی دی ہے کہ یہ بچی کو پوری پلا دیں. اب ہم نے وہ اس کی ماں نے پوری پلا دی. وہ گاؤں میں اس کی شادی ہوئی تھی لیکن ہے پڑھی لکھی, لیکن پھر بھی اس نے دیکھا تو کہتے ہیں نہیں بتا کے گئے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں جو چیز ڈاکٹر بتاتا ہے یا جو چیز لیڈی ہیلتھ ورکرز بتاتی ہیں ان پہ آنکھیں بند کر کے ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اس نے بھی کیا اور اس نے بھی پوری بوتل پلا دی اور بچی کو دودھ پلا کے سلا دیا. اور بچی رات کو سوئی ہے اور وہ پوری رات سوئی رہی ہے. اتنا چھوٹا بچہ پوری رات نہیں سوتا, کیونکہ میرے بھی ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں, وہ بار بار اٹھتا ہے, بار بار اس کو فیڈنگ کروانی پڑتی ہے آپ کو. تو اتنا ٹائم وہ پوری سوئی رہی ہے. اس کے ماں کو جب فجر کے ٹائم اٹھی ہے پھر بھی اس نے 2 دفعہ رات کو بھی دیکھا, لیکن بچی سوئی ہوئی تھی تو وہ بھی چپ کر کے سو گئی. لیکن صبح جب فجر کے ٹائم اٹھی ہے تو پھر اس نے بچی کو دیکھا ہے تو بچی کے ناک سے تھوڑا سا خون نکلا ہے. اس کو محسوس ہوا ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اس نے فوراً اپنے میاں کو جگایا, اپنے گھر والوں کو جگایا کہ بچی کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کا علاج کرواتے ہیں. لیکن بہت دیر ہو چکی تھی تب تک. بچی رات کو سوتے سوتے ہی اپنا دم توڑ چکی تھی. اب نہیں پتا, ماں نے تو اپنے لاڈ پیار سے اس کو سلایا تھا کہ صبح پھر اٹھے گی, نہلاؤں گی, دھلاؤں گی, اچھے کپڑے پہناؤں گی, تیار کروں گی, میری بیٹی پھولوں کے جیسے کھلی بھی ہوگی. لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ والا پھول دنیا میں نہیں, اسے تو جنت میں کھلنا ہے. کچھ پتا نہیں ہوتا اگلے پل کا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے, اس لیے جو پل گزر رہا ہوتا ہے بس اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں. یہ چیز ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. اور اس لڑکی نے, میری بہن نے اتنی زیادہ تکلیف کو برداشت کیا. کبھی اٹھ کے اپنی بیٹی کو اٹھا کے ایک جگہ بھاگ رہی ہے, کبھی دوسری جگہ بھاگ رہی ہے کہ شاید کوئی ڈاکٹر آ جائے, کوئی ایسا ڈاکٹر آ جائے جو کہے کہ آپ کی بیٹی زندہ ہے. ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مردہ بیٹی کو اٹھا کے کبھی ایک جگہ گھوم رہی ہے, کبھی دوسری جگہ. آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ آپ لوگ دعا کریں. اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو صحت دے. اس کی ایک چھوٹی بہن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے پتہ لگا ہے کہ اس کی ماما کو فالج کا بھی اٹیک پڑا ہے. ابھی اس کی عمر بہت چھوٹی ہے, وہ ہے بھی چھوٹی, لیکن اس نے اتنی ٹینشن لی, اتنی سٹریس لی ہوئی ہے اس بات سے کہ اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. مائنر ہوا ہے لیکن پھر بھی ہوا ہے. اور اس کو ان ٹائم ہم لوگ ہاسپٹل لے گئے, مطلب اس کے گھر جو سسرال میں تھے سارے وہ لے آئے. تو پھر یہ ہے کہ چیک اپ وغیرہ کروایا تو یہ ہے کہ مائنر سا تھا. لیکن میں نے اس کو بہت سمجھایا, میں نے کہا آپ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دی, اللہ نے واپس لے لی, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, یہ سب اللہ کے کام ہے. سب اللہ پہ چھوڑ دو, بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو صبر دے گا. یہ شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک انفارمیشن پہ پہنچانا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ جو بھی خدارہ آپ کے گھر میں آتا ہے آپ اس کی جانچ پڑتال تھوڑی سی کرا لیا کریں. کیونکہ چھوٹے شیخوار جو بچے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون سی دوائی ان کو ریئیکشن کر جائے, کون سی دوائی ان کے لیے موت کا سبب بن جائے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. اور ہم نے اپنی اولاد کی خود حفاظت کرنی ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اور دیکھ سن کے جو بھی کام کرنا ہے دیکھ سن کے کریں. بے شک سارا کچھ حکم ربی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ آنکھیں بند کر کے کسی چیز پہ اعتبار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور جو ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کو بھی ہدایت دے. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.